بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، اس وقت ہم جنگ سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے دوآبا جس کا نام ہے. میں اس گاؤں میں حاضر ہوں. یہ جو ہماری راشن کی سکیم ہے کہ جو غریب لوگ بیچارے جن کی آمدنی نہیں اور وہ گزر اوقات بڑی مشکل سے کرتے ہیں، ان کے گھروں میں ماہانہ راشن پہنچایا جائے، جس میں آٹا، چینی، گھی، دالیں، مسالہ، چائے اور خشک دودھ، تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، جو بیچارے کسی کو مانگ بھی نہیں سکتے. السلام علیکم. اس وقت اس گاؤں کے محترم ممتاز جناب حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب میرے ساتھ ہیں. تو انہوں نے لسٹ بنائی ہے جو یہاں اس گاؤں میں غریب لوگ ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف چلتے ہیں. چلو، یہ پہلا گھر ہے یہاں دوآبا کا جس میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کی نام تو سدا؟ میرا خادم حسین. خادم حسین صاحب. تے گھر دے کنے بندے نے؟ 9 بندے. 9 بندے نے. تے کنی تہاڈی آمدنی دا کی ذریعہ؟ کوئی ذریعہ نہیں جی، بس سبزی کھانی تو سبزی لینی تو بس. مثلا کی کہ مزدوری کر جی دیہاڑی دپا جی. دیہاڑی مزدوری کر دے؟ جی مزدوری کرنا جی. تے کنی کما لیندے آمدنی؟ دیہاڑی 1200 کو کبھی 200 جل گیا، کبھی 400 جل گیا. ہاں، کبھی کام نہیں بھی لبدا؟ کبھی نہیں بھی لبدا کام. 2 بچی میری بیوہ وجہ بال سال بیوہ نے؟ جی انہاں دے بال سارے کھارے. انہاں دی دوتی. اچھا. یہ بھی انہاں دے کول آ گئی، بیوہ ہوئے تے مر بچی تے انہاں دی دوتی ایک اور گھر ہے تو اوتھے آ گئی. وہ بچے جتنے ہیں اوتھے. جی ناظرین کرام، یہ دوآبا کا گھر ہے. خادم حسین صاحب اس گھر کے سربراہ ہیں. ان کی 2 بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں اور جو راشن کا ہمارا منصوبہ ہے کہ لنگر حسینی کے نام پہ ہم یہ راشن جو ہے اس گھر میں مہیا کریں. اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کے بچے بھی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں خود چل کر آیا ہوں دوآبا میں تاکہ دیکھوں کہ ان غریبوں کا حال کیا ہے. تو آپ حضرات کی تھوڑی سی ڈونیشن سے انشاءاللہ ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ سالانہ ان کی امداد کی جائے اور ہر مہینے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تعاون کیا جائے. آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے اور صابن ہے، چائے ہے، یہ چیزیں جو ہے ان کو ان کے گھر میں فراہم کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، دوآبا کا ایک اور گھر جو مجھے بتایا گیا کہ یہ غریب لوگ ہیں. احمد بخش ولد اللہ بخش اس کا غریب ہے، مزدور ہے. اور آئیے ان کے گھر میں، یہ ان کا گھر آپ دیکھیے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. کی نام تہاڈا؟ احمد بخش. تے کنے تہاڈے گھر بچے کنے نے؟ بچے 6 ہیں. 6 بچے نے. کی کام کردے؟ مزدوری. اچھا ٹھیک ہے. 8 ٹھیک ہے. تے کنا تہاڈا کی کام کی کردے ہو؟ مزدوری تھوڑی ہے. اچھا. تے کنی دیہاڑی کنی کی لب جاندی ہے؟ 200 کبھی 300 کبھی نہ. اچھا، کدی نہیں بھی ملتی. بچے اسکول جاندے؟ بچے کئی پڑھن جانتے ہیں، کئی گھر وغیرہ ہوتے ہیں. چلو ناظرین کرام، یہ ہمارے بھائی احمد بخش ہیں. مکان بھی ان کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیچارے نے کوشش کر کے بنایا. یہ آگے چھپر ہے تو اس کو مزید بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں. اور ان کا ماہانہ خرچہ جو ہے آپ 50 پاؤنڈ صرف ایک مہینے کے اور سال کے اگر آپ دیں گے تو 600 پاؤنڈ اگر دے دیں گے ایک سال کا تو اس بیچارے کا مہینے کا خرچہ سال بھر کا چلتا رہے گا. تو میرے آنے کا مقصد یہ کہ خود جا کر دیکھوں کہ لوگوں کا حال کیا ہے. مہنگائی دیکھ لیجیے، آٹا کتنا مہنگا ہے، چینی کتنی مہنگی ہے، اور پھر یہ بجلی تو ہے، ان کا بل وغیرہ وہ سارے اخراجات ہیں. تو یہ غریب مزدور ہے اور مزدور کی خدمت کرنا، کسی حاجت مند کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے بندے کی حاجت پوری کرو میں تمہاری حاجتیں پوری کروں. تو میں نہیں دیکھی نہیں آمدنی والے چیری سائیکل تو فری لا دے پھلا دی کلفیاں لا دے. اچھا اچھا، کلفیاں کا کام کر دے. کنے مہینے کا کنے کما لیں گے؟ 100 200 دیہاڑی بن گئی. چلو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ. ناظرین کا ایک اور ہمارا بھائی غلام جعفر یہ جس دوآبا میں رہنے والا ہے. آپ کے تھوڑے سے تعاون سے انشاءاللہ اس کے مہینے کا خرچ چلتا رہے گا. اور دعا کریں اللہ پاک اس کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرمائے اور مزید اپنے پاؤں پر یہ کھڑا ہو.
السلام علیکم ناظرین کرام، ایک اور دوابہ کا ایک اور گھر، یہ غریب ہمارے مسلمان بھائی کا گھر ہے، دیہات کے رہنے والے ہیں، معاملات آپ کو پتہ ہے اچھے نہیں، مالی مزدور ہیں، کبھی دہاڑی ملی کبھی نہ ملی، گھر کچا ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ تھوڑے میاں بیوہ ہو تسی تے کی تھوڑے گھر دا گزر اوقات کی ہوندا؟ بس بڑا استاد جی نن پتہ ہے تسا دسو۔ حال جی کوئی نہیں کاروبار ہی کوئی نہیں جی آشی ہو رہے تے یہ کرے دی حال کاروبار ہے اے بیٹا تھوڑا السلام علیکم، تے کی پڑھیا کوئی جماعت ہے تو ہن کی کرنا؟ کوئی کام نہیں لبنا۔ اچھا ناظرین کرام، یہ ماجی ہیں، بیوہ ہیں، ان کا یہ بیٹا ہے، جوان ہو چکا ہے لیکن 6 جماعتیں پڑھا ہے، اور کام ان کو یہاں پاکستان کے حالات کیا ہیں آپ کو پتہ ہے، مہنگائی کتنی ہو چکی ہے، اس بیچارے کو اب کام نہیں ملا۔ یہ باپ جو تھا اس نے کوئی مکان بنایا، فوت ہو گیا، پرانا مکان ہے، اب ان کی یہ بیٹی ہے، ہاں یہ ان کی جوان بیٹی ہے، اب آپ دیکھ لیجیے، اور کوئی سر پہ ان کا جو ہے مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ہمارا امتحان لیا ہے کہ تمہیں مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو یہ بیوہ خاتون ہے، کوئی میری ماں پانچن پاک کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، سیدہ زینب کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے اس ماں جی کا ماہانہ، جب تک بیٹا قدموں پر کھڑا نہیں ہوتا، یا اس بیٹے کو ہم کوئی کاروبار شروع کروا سکتے ہیں، کوئی ان کے لیے دکان بنا سکتے ہیں، کوئی ریڑھی کا یا کوئی اور کاروبار جو ہے، اس کے بچے کو ہم کچھ مال دے کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو میرے آنے کا یہاں دوابہ جنگ سے 50 میل کا فاصلہ ہے، کافی لمبا سفر کر کے حاضر ہوا ہوں، تاکہ یہ جو نیکی کا کام ہے، عام طور پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کیا ہیں، میں خود چل کر آیا ہوں تاکہ دیکھوں کہ واقعی مستحق کون ہے اور آپ کی امانتیں صحیح ہاتھوں میں پہنچیں۔ یہ میرا فرض ہے، آپ کی جو امانتیں، میں پہلے بغداد شریف گیا، بغداد میں آپ جانتے ہیں یتیم بچوں کی وہاں خدمت کی، وہاں پر جو سادات دیوگان تھے ان کی خدمت کی، اب یہ ماں جی ہیں، بیوہ ہیں، خامد فوت ہو چکا، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، کاروبار نہیں ہے، کوئی حافظ صاحب ہے یہاں، امام صاحب ہے، کچھ انہوں نے خدمت کر دی، کسی اور نے خدمت کر دی، تو اللہ پاک آپ کو عزت دے۔ آئیے اس ہماری بیوہ بہن کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک اور گھر میں دوابہ تحصیل و ضلع جنگ، یہ شاہ جیونا اور قادر پورہ کے قریب یہ گاؤں ہے، دوابہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ گھر ہے ایک اور قریب۔ کتنے تھوڑے بچے نے؟ 3 بچے نے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا کنے دی آمدنی تھوڑی مہینے کی کنی ہے؟ کوئی نہیں آمدنی وہ دکھانا والا کرنے والی۔ اچھا سیپی بھی ہوندی، سیپی ہوندی جی صحت ہی ہوں۔ ناظرین کرام، ایک اور ہمارا بھائی یہ غریب ہے اور بچے اس کے 3 ہیں، اگر مہینے کا اگر ہم ان کو راشن، کوئی آٹا، چینی ہر مہینے ان کے گھر آ جایا کرے، بیچارہ آسان زندگی بسر کر سکے گا۔ آپ کی تھوڑی سی امداد سے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو شاید اندازہ نہ ہو۔ میں یہاں پر گرمی میں ہوں، اس وقت آپ سورج دیکھیے اس کی سب کچھ کیا ہے، اس وقت سورج کا آپ دیکھ لیجیے کیا ہے، 45 ڈگری اس وقت آج ٹمپریچر ہے، اور یہ لوگ یہاں پر ان کا مکانوں میں ہیں۔ بچے کنے نے تھوڑے؟ 5 نے، مہینے کا کی جڑا آمدنی کنی ہو جاتی مہینے کی؟ کوئی کدی دیہڑی لگی تو کبھی نہ لگی۔ پھر بچے کی آٹا اوٹا کتوں آتا؟ تو مول لائے گیا کھانے کو وٹ دیں گے۔ بچے کنے دسے نے؟ 5 بچے کہڑے تھوڑے؟ چھوٹا بچہ کہڑا؟ ادھر آنا چال ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے ان کا، تو اب یہ بیچارہ گرمی میں باپ کی طرف جا رہا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑا سا آپ کا تعاون ہوگا تو مہینے سے کا جو تعاون ہے انشاءاللہ تعالی، یہ راشن اسکیم ہم نے لنگر حسینی اس کو نام دیا ہے، تو لنگر حسینی میں آپ اپنا حصہ ڈالیے۔ اور یہ ہمارا مزدور بھائی یہاں دوابہ گاؤں میں کہاں برمنگم لندن وہاں سے حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے بچوں کو ہم اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کر سکتے ہیں، اور ایک کو خوشی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے گا۔ میں کہا کرتا ہوں عاملوں پر آپ لاکھوں لگا دیتے ہیں، یہ آئیے راستہ بنائیے
غریبوں کی مدد کیجیے, اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ پاک اپنا کرم فرما دے گا. یہ میرا بھائی عطا دوابہ بستی کا ہے, ہر مہینے آپ اس کو خرچہ بھیج سکتے ہیں, رپورٹ آپ کو پہنچ جایا کرے گی. ٹیلی فون نمبر بھی اگر یہاں اس علاقے کے, یہ حافظ صاحب ہیں, یہ نگرانی کریں گے, حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب, یہ امام صاحب ہیں یہاں پر, خطیب صاحب ہیں, یہ اس گاؤں کی سرپرستی کریں گے. اور جو امانتیں ہوں گی, جو بھی ہم لنگر ہوگا, آٹا ہوگا, چینی ہوگی, دال ہوگی, ان کے حوالے کیا جائے گا. یہ عالم دین امام بھی ہے اور امام ہی قوم کا سردار ہوتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کے اس گاؤں کے نمائندے ہوں گے, جو آپ کے احتیاط ہوں گے ان تک پہنچ جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ ان تک یہ پہنچا دیے جائیں گے. اور پھر رمضان شریف آنے والا ہے, اگر ہم رمضان شریف سے شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جائیں گی. جی ناظرین اکرام, یہ اب چھوٹی سی بچی آپ دیکھیے اس گرمی میں, دھوپ میں, اس جگہ پہ, یہاں میرے جیسے بندے کا آپ جیسا کھڑا ہونا مشکل ہے. یہ آگ جلا رہی ہے, اس آگ کس سے جلا رہی ہے؟ یہ اس سے. ان بچی کے پاس کوئی یہاں پہ نہیں ہے کہ کچن ہوتا اور یہ وہاں پر اندر جو ہے وہ چائے پکا سکے. اب لازمی بات ہے ماں کے لیے چائے پکا رہی ہوگی. تو دنیا میں کتنے غریب لوگ ہیں. ایک طرف وہ ہیں جن کے کتے مکھن کھاتے ہیں, جن کے کتے جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوتے ہیں, اور ایک طرف یہ انسان کی بچی, مسلمانوں کی بچی. اس بچی کا حال یہ ہے کہ یہاں پر آگ میں چائے پکا رہی. تو میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی ان کا گھر جو ہے اس طرح بن جائے کہ یہاں پر ایک شیڈ بھی بن جائے اور کمرہ بھی اچھا ہو جائے, تاکہ یہ جب اس کو چائے پکانا ہو تو یہ دوپہر, اب دیکھیں نا سورج کتنا ہے اور گرمی جو ہے شدت کی ہے. تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا, ماہانہ راشن بھی اور ان کے مکان کو بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو آپ اپنے فنڈ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہاں تک پہنچیں گے. علامہ سیالوی صاحب یہاں پہنچائیں گے. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان غریبوں کی مدد کیجیے. السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. کی نام تھوڑا؟ نور محمد. کتنی عمر کتنی تھوڑی؟ 60 سال. تے بچے کنے؟ بچے 4 ہی تھے میرے کو, 5 پڑھنا یہ تھے. تے کی تھوڑا کی کاروبار کی ہے؟ تے ہن کی خرچہ کیوں چلدا مہینے دا؟ رب تعالی دینا تہاڈی دعا نا. بچے سکول جاندے؟ جی جی. ہاں مسیتے جاندے؟ جی جی. نام کی دسو؟ نور محمد. جی ناظرین کرام, یہ جو بچی تھی وہ جو چائے پکا رہی تھی, یہ نور محمد صاحب کی بیٹی ہے. اب ان کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی ہے. پہلے یہ کماتے تھے, مزدوری کرتے تھے, اب بچے چھوٹے ہیں, کام نہیں کر سکتے. یہ لنگر حسینی کے مشن کو آپ حضرات نے آگے بڑھانا ہے تاکہ یزیدیوں کو پتہ چلے کہ حسین کا لنگر صرف 10 محرم کو نہیں جاتا, حسین پاک کا لنگر سارا سال چلتا ہے. یہ لنگر حسینی ہے اور حسینی سبیل جاری ہے. انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں, میں واپس اب برطانیہ آ رہا ہوں, اور نور محمد کے لیے کون ہے میرا بھائی جو سال کے 600 پاؤنڈ پیش کرے تاکہ ہم ان کو سال کا خرچہ, ہر مہینے راشن آتا رہے گا ان کے گھر میں, اور آپ کو یہ نور محمد دعائیں دیتا رہا. کہنا نہیں پڑے گا کہ شاہ جی دعا کرو. یہ نور محمد دے گھر جدو راشن آئے گا تو خود دعا کرن گے, انہاں دے بچے دعا کرن گے. اللہ پاک تانوں اپنے مال صحیح جگہ تے خرچ کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. دیکھ لو کہ نور محمد صاحب دے اے بچے نے, بڑی بیٹی ہے, اے چھوٹے بچے نے, کل 5 بچے نے, تے 5 تن پاک دا صدقہ انہاں 5 بچیاں دے مہینے دا خرچہ جدو وڈے ہو جان گے انشاءاللہ تانوں دعاواں دین گے, تے گھر دا خرچہ چلدا رہے گا. مزدوری بندہ نہیں کر سکدا. نور محمد دی حالت دیکھ رہے ہو کہ ہن 65 سال دی عمر ہے, تے مزدوری اس دو پچ کیڑی مزدوری کیتی جائے. تے پاکستان دے مہنگائی دی حالات تواڈے سامنے کتنی مہنگائی ہے, تے میں چاہواں گا کہ نہ غریب بچیاں دی تسی مدد کر سکدے. لنگر حسینی ہر مہینے انہاں نوں راشن پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. تے میں گارنٹی دینا علامہ سیالوی صاحب دے زیر اہتمام انشاءاللہ تعالی اس گاؤں نوں پانی تے جناب حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب دے سرپرستی انشاءاللہ تعالی ایتھے مسجد دے امام بھی نے, تنہاں دی سرپرستی حضور سیال لجپال پیر سیال دے خادم نے, تو انہاں دی نسبت نال انشاءاللہ اس پنڈ نوں فیض پہنچ جائے گا. السلام علیکم. دل دے مریض نے. اچھا کی نام تہاڈا؟ تے تہاڈے میاں کدوں فوت ہوئے سن؟ ہن ہو گئے 14 سال. 14 سال ہو. کنے بچے نے تہاڈے؟
ہوں میرے ایک بیٹا تو ایک بیٹی کو آ رہے ہیں، دو بچے کرنے ہیں شادی۔ تے بیٹی دی شادی کرنی جی تے گھر دا خرچہ کیویں چلدا تساں دا؟ گھر کا خرچہ تو بچہ ہوا نا پرائی ویس جس دیا کار چار آیا تو ان پکی نوکری چاہیے جی تے بچی دی ہن شادی کدوں کرنی تساں؟ شادی کرنی چاہیے رکھنی جس لے کر گئے جی اپنا چلو تے حافظ اور نال دڑ کو دکھیا نا جی ناظرین کرام، ان کی ایک تو بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے اور دوسرا ماہانہ جو لنگر حسینی ہے وہ ہم نے انتظام کرنا ہے، ہر مہینے ان کے گھر میں راشن پہنچانا۔ بیوہ ہے، خاوند کا سایہ سر پہ نہیں ہے، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ دل کی مریضہ کے دوائیاں لیندے ہو؟ جی رپورٹ آ کو تو دکھائی تے نہیں کہڑے کی ڈاکٹر کی آندے نے؟ ڈاکٹر یہ آتے ہیں دل کا نقصے سے تو علاج کرو تو کہ آپریشن ہو سکتا نہیں آپریشن نہیں اور دوائیاں مفت لبدیاں؟ مفت نہیں، 400-500 فیس ہوندی ہے، اچھا باقی دوائیاں دے پیسے بھاویں وہ لائے لین 4000 تو بھاویں 3000 لائے کتنے جاندے ہو تسی؟ پہلے میں 4 مہینے علاج کیتے لیکن جنگ ہاں تے ہن میں لائن 3 ویرا میں سے تو سرگوتی سگو دے جاندے تے دوائیاں کنیاں آ جاندے مہینے دیاں؟ مہینے دی آ ویندی 5000 دی 5-6000 دی کرایہ۔ جی ناظرین کرام، اگر یہ ماں جی ان کا میرے خیال ہے گھر کا سلسلہ تو تھوڑا بہت چل رہا ہے، ادویات ہیں، دل کی مریضہ ہیں، تو علاج ڈاکٹر کہتے ہیں مستقل علاج نہیں، کوئی آپریشن وغیرہ یا نالی باندھ دے آپریشن نہیں دسیا تے انہاں آکھنے پے دل دا نقص تے علاج لکھ سوراخ ہے کی ہے وال کمزور ہے، وال کمزور نے تے انہاں مستقل علاج نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے مراد غریبیاں دے گھر میں صاحب ہستی بھی دیکھا۔ جی ناظرین کرام، یہ حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ تسی پتہ کر کے دسو کہ کتنا خرچہ آندا تہاڈے علاج کا۔ کوئی میرا بھائی یورپ کا رہنے والا، اس ہماری بہن نورا بی بی دل کی مریضہ ہے، آپریشن کے ذریعہ سے علاج ہو سکتا ہے، یہ ادویات جو ہے ان کو اگر آپ پیش کریں گے تو یہ سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کربلا کے بیمار امام زین العابدین کا صدقہ اللہ پاک کے حضور آپ دعا کیجیے، ابھی جن کے کوئی مرض ہے دعا کریں اور ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مرض دور فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک اور ہمارے غریب مسلمان بھائی کے گھر میں دوآبا یہ بستی ہے، ان کے گھر میں حاضر ہوں۔ تو السلام علیکم، کی نام تو سنا کی کر دیں؟ یہ کھیتی باڑی زمین ہے جی تھوڑی بہت ہے۔ تو کتنے بچے نے؟ بچے بھی ہوں 2 بچیاں آ رہی ہیں، دوان دی شادی بچے کی کر کری ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بس آپ بیمار رہا یہ بلڈ دا تھی یہ مسئلہ جی چلیں، یہ لنگر حسینی میں ماہانہ جو ہم نے راشن کی اسکیم شروع کی ہے لنگر حسینی کے نام سے، انشاءاللہ ہمارے بھائی کے گھر میں بھی ہر مہینہ آپ کے تعاون سے انشاءاللہ راشن آیا کرے گا۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی اب جوان بچیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی تعاون کی ضرورت ہے، تو آپ حضرات ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بچے تھوڑی تھوڑے 2 بچے اور بھی نبینا؟ ایک بیٹی تے 2 بیٹا مدرسے پڑھ وہ بھی نبینا؟ کوئی نبینا، ایک بچہ نبینا ہے، ایک بچی نبینا۔ یہ ڈاکٹر نے دکھایا تھی؟ یہ دکھایا چیک کرایا لاہور سے، ہاں انہوں نے قدرتی طور پر پیدائشی ہیں تو بس میرا کچھ نہیں رکھا ہے، علاج نہیں ہوتا۔ السلام علیکم بیٹا۔ اچھا ناظرین کرام، کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہاں پاکستان میں مختلف علاقوں میں انشاءاللہ ہم نابینا بچوں کی تعلیم کے لیے انشاءاللہ تعالی اسکول قائم کریں گے، اور میں کوشش کروں گا اس بچی کو لاہور میں یا کسی جگہ پر ہاسٹل میں داخل کرا دیا جائے، جو نابینا بچوں کے جو اسکول ہیں، تو اس بچی کا اگر آپ خرچہ پیش کریں تو انشاءاللہ اس بچی کو ہاسٹل میں داخلہ دلوا دیا جائے گا، وہیں پر بچی رہے گی، اور پھر مہینے 2 مہینے بعد ان کے باپ وہاں ملنے چلے جایا کریں گے، اور یہ تعلیم کے زیور سے بچی آراستہ ہو سکے گی۔ قدرتی طور پر آنکھیں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کے اختیارات کے ذریعہ سے اس بچی کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس بچی کے لیے بھی کوئی سال اسپانسر کرنا چاہے، بچی کی تعلیم کے اخراجات اپنے ذمے لینا چاہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس بچی کے اخراجات جو ہے وہ براہ راست اس اسکول کو دے دیے جائیں گے، اور یہ ان کے جو والد صاحب ہیں یہ ان سے اس بچی سے ملاقات جو ہے وہ کر سکیں۔ بیٹا نا کی تہاڈا؟ امرین۔ تے دل کردا بھی تساں بھی ویکھو ہیں کہ ابو دا میں بھی چہرہ ویکھاں؟ ہاں تے پڑھتے ہوندے ہو؟ اچھا، کنویں اچھے؟ چلو سورہ کوثر سناؤ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جی ناظرین کرام، اس بچے کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل کا نور ہے، جس سے دل میں قرآن کا نور ہے. ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ اس بچی کو اچھی زندگی اس اعتبار سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سکول کا انتظام کر سکتے ہیں کہ یہاں بچے اسکول میں قرآن مجید کی تعلیم عالمہ بن سکتی ہے، فاضلہ بن سکتی ہے. اور جدید طریقے کے مطابق اب کافی آپ کو پتہ ہے کہ جدید آلات بھی آ چکے ہیں، ہاتھوں سے وہ پہچان بھی کر لیتے ہیں لفظوں کی. ایک بچی مجھے یاد ہے کہ وہ نابینا تھی لیکن اس نے ماسٹر ڈگری کی، تو یہ بچی پڑھ سکتی ہے. تو آپ حضرات اگر کوئی میرا بھائی جو بیٹیوں والے ہیں، سیدہ پاک کا صدقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ، اگر کوئی اس بچی کی خدمت کرنا چاہے، میں آفر کر رہا ہوں دعابہ کہ اس بچی کو آپ خدمت کر کے، اور پتہ یہ بھی ہم اگر حالات اجازت دیں تو اس بھائی کو کہیں کہ اس بچی کو کسی اور اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجیں. ممکن ہے کہ اس کا علاج ممکن ہو، لیکن وہ پھر آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ بیچارے غریب، ان کے پاس تو سورسز نہیں ہیں، یہ تو کرایہ ان کے پاس نہیں ہے کہ لاہور جا سکے. آپ حضرات یورپ میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بھائی بہن سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا صدقہ اس بیٹی کو اپنے مال سے خدمت کرنا چاہے، بلکہ میں کہوں گا کہ آگے بڑھی، اس طرح کی اور بیسیوں ہزاروں سینکڑوں بچے پاکستان میں نابینا ہیں، ہم ان کی خدمت کر سکتے. لیکن میں چاہتا تو لاہور کے قریب یا عام طور پہ جہاں زلزلہ آتا ہے یا جہاں سیلاب آتا ہے تو قریب لوگ چیریٹی والے حضرات چلے جاتے ہیں. میں لاہور سے جھنگ آیا ہوں، جھنگ سے آگے 50 میل کر کے آیا ہوں تاکہ وہ دیہات جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کے پاس جا کر ان کے دکھوں کی بات کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے. اور بھی گاؤں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی احتیاط ان تک پہنچائیں. عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں شاہ صاحب مال دیں تو کہاں دیں، مستحق کون ہے؟ یہ ہے فیملی جو مستحق ہے. آپ ان کا ایک اور بیٹا بھی نابینا ہے بھائی کا، آپ خدمت کر سکتے ہیں. یقیناً یہ بچی اب اس نے باہر جانا ہو تو اکیلی تو نہیں جا سکتی، کوئی ساتھ ہوگا، مدد چاہیے ہوگی. ان نابینا بچوں کے لیے بھی آپ جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم ایک منصوبہ کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام شروع کریں گے جس میں ان بچوں کا خیال کیا جائے گا. بہت شکریہ. مکمل حافظ 2 سال کی سبحان اللہ، کیا منظر سن اللہ اکبر. بس اللہ پاک نے حافظ صاحب کی مہربانی اور مدرسہ صاحب ہمارے بنا. چلو ناظرین کرام، اس بچے کو بھی ہم کراچی یا لاہور یا اسلام آباد بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہوئی، دعا آپ بھی کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائے اور نور ہے آنکھوں کا. تو کوشش تو کرنی چاہیے، کیا خبر اللہ کی رحمت کب آ جائے. کی طرح روز گزا اوقات. اچھا ناظرین کرام جی دیکھیے، یہ اماں کی یہاں پر چھوٹا سا کیا کہیں کہ یہ بزنس ہے، یہ بیچاری اپنا روزگار یہاں پر. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اگر تعاون کریں تو اماں جی کو اعلیٰ قسم کی دکان ہم بنا کے دے سکتے ہیں، اسٹور بن سکتا ہے. ہماری ساتھ کوئی اور اپنا ملازم بھی رکھ سکتی ہیں اور یہ اپنی زندگی آسان. اچھا چل نہیں سکتے؟ اچھا یہ پاؤں بتا رہے ہیں کہ پاؤں سے معذور ہیں، تو آپ حضرات اس اماں جی کے کاروبار کے لیے جو اگر آپ حضرات کو عطیہ دینا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کی امانت اماں جی کو پہنچ جائے گی. اور دکان تو ہے ان کے پاس لیکن اس کو اچھے انداز میں ہم جو ہے وہ چلا سکتے ہیں آپ کے تعاون سے انشاءاللہ. السلام علیکم آجی. اچھا بڑے میاں وہ فوت ہو گئے؟ کتنے بچے نے تھوڑے؟ بچے تو 4 چاہے ہوں 2 بچے ہیں، اگر میرے پوتے 4 پوتے 4 پوتے. تھوڑا اور خرچہ کیویں چلدا؟ ناظرین کرام جی اماں جی ہے اور آپ حضرات اگر اماں جی کے اخراجات، یہ کپڑے آپ دیکھ لیں، جوتا بھی اماں جی کا، یہ جوتا اماں جی کا دیکھ لیں، تو یہ ہے کہ آپ حضرات ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے احتیاط ان کو پیش کر. جو راشن اسکیم ہے لنگر حسینی میں ہم نے اس اماں جی کو بھی شامل کیا ہے
اور آپ ہر مہینے ان کو اپنے جو ہے وہ خرچہ پیش کر سکتے ہیں تاکہ ان کا سلسلہ روزگار چلتا رہے. اور لنگر حسینی ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ حسین پاک کے نام پر شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے دن آئے لا الہ است حسین. یزید نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا. آؤ حسینیو، حسین پاک کے نام پر غریبوں کو پانی بھی پلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اور پھر ایسا کرو کہ کھانا بھی کھلاؤ حسین پاک کے نام پر. کتاب وہ جو کسی نے بڑا خوب کہا کہ خلوص کی روشنائی لے کر بدیدہ تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا. کتابت کا شوق ہو جو تم کو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کے نام لکھنا، سب سے اوپر حسین لکھنا. تو اس لیے حسین پاک کے نام پر یہ لنگر حسینی ہے. حسینی سبیل پانی پلانا اور کھانا کھلانا، لنگر حسینی. اس میں آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا. تو سنکینا غلام رسول غلام رسول تو کی ہویا سی ڈٹا کتوں؟ ایسا ڈٹا گھر اچھا تے پھر کی ہویا؟ یہ کرکل ٹوٹ گئی. ریڑھ دی ہڈی جڑی ہوندی پیچھے ہاں تے پھر وہ ڈاکٹر کی آندے نے ڈاکٹر آ جائے کوئی نہیں علاج کو نا نہیں ہسپتال گئے ہو؟ کوئی نہ گئے نہ طاقت آئی نہ جی ناظرین کرام، بابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں ہسپتال گیا ہی نہیں. یہاں سارا دن یہ چارپائی پر لیٹے رہتے ہیں. تو جہاں ہم نے راشن لنگر حسینی کا انتظام کرنا ہے، اس تنظیم کے تحت ہم نے اس بابا جی کے علاج کے لیے بھی، اب یہ میں حافظ محمد رمضان سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بابا جی کے لیے انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی. لاہور میں ہاسپٹل جو اعلیٰ پرائیویٹ ہاسپٹل ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی بابا جی کو لے جایا جائے گا، داخل کروایا جائے گا، اور ریڑھ کی ہڈی کا ایکس رے اور دیگر جتنے بھی اخراجات ہیں. اور میں چاہوں گا کوئی میرا بھائی اور کوئی بہن بابا غلام رسول کی علاج کا جتنا بھی خرچہ ہوگا تو میں پھر آپ کو ٹی وی پر بتا دوں گا کتنا خرچہ ہے. آپ حضرات ان کا ماہانہ راشن چونکہ کما تو سکتے نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے کسی نے دے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو نہ کھایا. تو لنگر حسینی میں، اور پھر یہ بیماروں کے علاج کو میں نے نام دیا ہے امام زین العابدین کے نام پر، سید سجاد کے نام پر. آپ بیماروں کو اپنے عطیات سے ان کا علاج کروائیں. تو یہ دعوت دے رہا ہوں بابا غلام رسول کا انشاءاللہ تعالی. میں چاہتا ہوں رمضان شریف سے پہلے ان کو اسپتال میں داخل کروا دیا جائے اور وہاں ان کا علاج ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا. میں کہا کرتا ہوں عاملوں کے پاس جاتے ہیں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. آئیے اللہ سے دعا کیجیے، حسین پاک کے نام پر دیجیے، اور بابا غلام رسول کا جب علاج ہوگا یہ چلیں گے اپنے پاؤں پر تو جو بھائی عطیہ دے گا میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کی رحمت کا نزول اس کے گھر میں ہوگا. آئیے آگے بڑی اللہ سے مدد مانگیے. رب تب خوش ہوتا ہے جب اس کی غریب مخلوق، غریب بندوں پر آپ اپنا مال خرچ کریں گے. اگر کوئی کتے کے بچے کو پانی پلاتا اللہ اس عورت کو جنت عطا فرما دیتا. نیکی کا کام ہے، آگے بڑھیے. اور لنگر حسینی میں چاہوں گا کہ آج آپ ضرور حصہ ڈالیے.